اپنے مردوں کو اس بات پہ تیار کریں کہ مسجد جائے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جی چاہتے ہیں. 2 روایتیں ابو داؤد میں تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں، ایک روایت میں 1 لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، دوسری روایت میں 2 لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، یعنی اتنی تاکید کے ساتھ کہ لوددت تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں اور کچھ جوانوں کو لوں اور ان سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو. وہ لکڑیاں جمع کریں تو پھر کسی شخص کو اپنی جگہ پر مسلح پہ کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر جاؤں دیکھوں کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر میں وہ لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کے پیارے آقا اتنے 80% طبقہ نماز سے بے نمازی ہو چکا ہے وہ اللہ کے سامنے. اور جو کوئی چند فیصد طبقہ نماز پڑھتے ہے وہ بھی گھروں میں مسلح بچھائے ہوئے ہیں، مسجد حاضری کی فکر نہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے نبی کو سنت کو چھوڑ دیا، قریب ہے کہ تم کفر کر بیٹھو گے اور تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی ترک جماعت اور ترک نماز کتنا بڑا جرم قرار دیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، فجر کی نماز پڑھی ہے اور فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے 2 سنتیں پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا الصلاتان بعد الصلاۃ، نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں فجر کی نماز کے بعد؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میری نماز سے پہلے کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو اتنی حیرت ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ صحابہ کرام تہجد سے جاگے ہوتے تھے. یہ کیسا آ گیا کہ جس نے فجر کی نماز سے عین پہلے جاگا ہے؟ تو یہ کتنی ضرورت اور اہمیت ہے نماز کی کہ نماز با جماعت اور نماز میں حاضری دی جائے، اور نماز میں حاضری ایسی دی جائے کہ انسان اللہ سے تعلق بنانے والا ہو، لیکن وہ تعلق کی بات بعد میں ہے. لیکن اللہ سے تعلق بنانے میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. اگر نماز پوری نہیں ہے، اگر جماعت پوری نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ سے تعلق تو کہیں ہے ہی نہیں. اللہ سے تعلق کہاں جائے؟